السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، کلمہ طیبہ کی دولت سے نوازا. یہ یقیناً ایک ایسی دولت اور ایسا سرمایہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی سلطنتیں، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا سرمایہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ لے لیجئے اور اس کلمے سے دستبردار ہو جائیے، اس کلمہ توحید سے دستبردار ہو جائیے، اس عقیدے سے دستبردار ہو جائیے، تو ہماری چیخ نکل جانی چاہیے کہ آخر ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ مطالبہ بالکل غیر معقول اور غیر مناسب ہے، اور ایک مسلمان جس کے اندر ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر ایمان زندہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کے اندر ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، اگر کوئی دنیا کا سودا کرنے والا ساری دنیا کا مال و متاع، ساری دنیا کا اثاثہ اس کے قدموں میں لا کر ڈال دے اور یہ کہے کہ کلمہ توحید سے دستبردار ہو جاؤ، عقیدہ توحید سے دستبردار ہو جاؤ، تو ایک مومن یہ گوارا نہیں کر سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا. اب ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اس عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے. اور وہ لوگ جن لوگوں تک یہ عقیدہ نہیں پہنچا یا جن لوگوں تک یہ عقیدہ پہنچا وہ لوگ اس عقیدے پر قائم رہے، پھر اچانک حالات ایسے پیدا ہوئے کہ انہیں اس عقیدے کی بعض چیزوں سے دستبردار ہونا پڑا، تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ خون کے آنسو روتے تھے. ابھی مستقبل قریب میں ترکی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر عرصہ دراز تک اسلام کی حکومت رہی، بلکہ وہاں کے خلفاء نے پورے عالم اسلام کے اوپر حکومت کی. عالم اسلام کا ذرہ ذرہ ان کا منت کش احسان ہے. کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ان کے اثرات موجود نہ ہوں. لیکن وہاں جب انقلاب آتا ہے اور اسلام مخالف ہوا چلتی ہے تو وہاں اس ملک کے اندر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ عربی تعلیم، دینی تعلیم بالکل بند کر دی جائے، اور آخر میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ مسجدوں سے جو آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کی، یہ آواز بالکل بند کر دی جائے، اور آج سے جو مسجدوں میں ترکی کے اذان دی جائے گی وہ ترکی زبان میں اذان دی جائے گی. یہ اللہ اکبر کی صدا یہاں پر بلند نہیں کی جائے گی. ایک عرصہ اس حالت میں گزر جاتا ہے، لوگ خون کے آنسو روتے ہیں، اپنے گھروں میں تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. حالات ایک مرتبہ پھر کروٹ لیتے ہیں اور پھر اجازت ملتی ہے کہ عربی زبان میں اذان کے کلمات مسجد کے میناروں سے بلند کیے جائیں. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب ترکی کے اندر اس انقلاب کے بعد اور ان حالات کی تبدیلی کے بعد پہلی مرتبہ جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مؤذن نے اذان کی آواز بلند کی، تو ترکی کے لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر اتر آئے اور ناچنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات سن سکتے ہیں.
یہ ترکی کا حال ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، بلکہ دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ سب سے زیادہ جو خطرہ اور جو سب سے زیادہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے عقیدے کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں عقیدے سے، اس عقیدہ توحید سے دستبردار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اور جس طرح ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے کہ اگر ہوا ختم کر دی جائے تو وہ انسان مر جائے گا، پانی سے محروم کر دیا جائے تو وہ انسان مر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید نکال لیا گیا ہمارے اندر سے تو ہم زندہ لاش ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم بے وزن ہیں۔ دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہیں، ہر طرح کے لوگ آباد ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز دیا ہے کہ آپ کلمہ توحید کے حامل ہیں، آپ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، آپ اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ اگر یہ آپ کا امتیاز ختم ہو گیا تو دنیا میں آپ بے حیثیت ہو جائیں گے، دنیا کی قوموں کے درمیان آپ کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ آج اگر آپ سے دشمنی کی جا رہی ہے تو صرف اسی بنیاد پر کہ آپ کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ، وہ لوگ آپ سے انتقام اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، ہم شریعت پر کاربند ہیں، قرآن ہماری زندگی کے اندر داخل ہے، سیرت رسول ہمارا نمونہ ہے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ اور ہمارا اعتماد ہے۔ آج ہم اپنی نئی نسل کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، ہم میں سے ہر شخص جو یہاں باپ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر بچہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ ابا جان یہ سامان لا کر دے دیجئے، ابا جان میری یہ خواہش ہے، امی سے جا کر کہتا ہے، ابا سے جا کر کہتا ہے، تو کوئی باپ اور کوئی ماں اس کی کسی خواہش کو مسترد نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی قدرت میں ہے، جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے، وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ ہر باپ یہ کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، وہ لوگ بھی اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں رہ کر تربیت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی خواہش پوری کر رہے ہیں تو خواہش پوری کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کی تربیت دین کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جس خواہش کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ خواہش کہیں شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے، کہیں ہمارے دین سے یہ متصادم تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے اس کا ٹکراؤ ہو تو ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، تاکہ وہ ایسی چیزوں کا مطالبہ کرے جو چیزیں شریعت اور ہمارے دین اور دینی نظام کے مطابق ہوں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے، جس کا ابھی ذکر بھی کیا گیا، وہ عقیدہ توحید ہے، کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو عقیدہ توحید پر اس طرح مضبوط کر دیں کہ کتنی بھی آندھیاں چلیں، کتنے بھی زلزلے آئیں، کتنے بھی حالات بدلیں، کتنے بھی انقلابات آئیں، کیسے بھی مسائل آ جائیں، مادیت کے کتنے بھی طوفان آ جائیں، لیکن ہماری یہ نئی نسل اس عقیدہ توحید سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہمیں اپنی نئی نسل کی ایسی تربیت کرنی پڑے گی۔ شروع میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر،
ایسے پیغمبر کہ جن کے والد بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، گویا کہ ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، نبوت کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کا بیٹا بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو ایک نبوت کا گھرانہ، اگر کوئی گھر ایسا ہو کہ جس گھر میں باپ عالم، دادا عالم، پردادا عالم، تو آپ اس کی اولاد کے بارے میں کیا توقع کریں گے؟ ہر آدمی یہ توقع کرے گا کہ ان کے گھر کے اندر تو علم ہے، یہ تو آدمی عالم ہوگا، یہ آدمی ایسا ہوگا جو دینی تعلیم سے، دینی علوم سے واقف ہوگا، لہٰذا اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بہت ساری اولاد سے نوازا تھا، کثیر العیال تھے، بہت زیادہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا مبارک پیغمبر، جب اس کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے، تو یہ اپنی آل و اولاد کو جمع کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے، پوتے اور پوتیوں کو جمع کرتا ہے، نواسوں اور نواسیوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جو سوال ان سے کرتا ہے، وہ سوال ہم میں سے ہر شخص کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں کہ قرآن کریم نے واقعات بیان کر دیے، لوگ تفریح کے لیے واقعات کو سن لیں، بلکہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برگزیدہ پیغمبر کا واقعہ بیان کیا اور اس سوال کو ذکر کیا جو سوال سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کیا تھا، سب کو جمع کر کے جو سوال کیا تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں کسی کی وفات ہوتی ہے، کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اگر وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کو جمع کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو اور اپنی آل و اولاد کو جمع کرتا ہے، تو آل و اولاد بھی یہ سوچتی ہے کہ اب جانے والا، رخصت ہونے والا یہ بتائے گا کہ میری جائیداد فلاں جگہ ہے، میرا قرض فلاں کے اوپر ہے، میری دکان فلاں جگہ ہے، میرا پلاٹ فلاں جگہ ہے، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری کی ساری امانت میری اولاد کی طرف منتقل ہو جائے، کوئی ان کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کوئی ان کی جائیداد کو ہڑپ نہ کر سکے۔ مرنے والا بھی یہی چاہتا ہے، اور جو سامنے ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مرنے والا جانے سے پہلے اپنی ساری پونجی، ساری دولت، سارے سرمائے کے بارے میں ہمیں بتا دے۔ یہ دنیا کی صورتحال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی آل و اولاد سے اس طرح کی بے شمار باتیں کہہ سکتے تھے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں، ہمارا گھرانہ بادشاہت کا گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، ہمارے گھرانے سے ہمدردیاں لوگوں کو ملی ہیں۔ میرے بچوں، میرے بعد متحد رہنا، میرے بچوں میرے بعد ہمدردیاں کرنا، میرے بچوں میرے بعد اختلاف مت کرنا، دشمنی مت کرنا۔ طرح طرح کی باتیں ہیں جو اس وقت سوچی جا سکتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مرتے وقت اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ باتیں کریں گے، لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے نہیں کہی۔ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک اللہ کا نبی جس نے خود ان بچوں کی تربیت کی ہے، ان بچوں کو پروان چڑھایا ہے، ان کے حلق کے اندر، ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کیا ہے، ایسا نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اسے جانے سے پہلے وہ نبی یہ اطمینان کر لینا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آل و اولاد کس دین پر رہے گی، کس عقیدے پر رہے گی، کس نظام کو مانے گی، کس خدا کی عبادت کرے گی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام کے تمام بچوں کو جمع کرنے کے بعد جو سوال کیا، وہ سوال اگر ہم میں سے ہر شخص مرنے سے پہلے اپنی آل و اولاد سے کرے اور کرنا چاہیے، اور یہ سوال اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ان کے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کریں گے، تب ہم یہ سوال اپنی آل و اولاد سے کر سکتے ہیں جو سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آل و اولاد سے کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے عزیزو، اے میرے بچوں، ایک سوال ہے، وہ سوال اگر تم نے مثبت جواب دے دیا تو میں قبر میں اطمینان کے ساتھ چلا جاؤں گا، خوشی خوشی اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہوا تو میری ساری محنت بیکار، میری ساری تربیت بیکار۔ ایک سوال کے الفاظ بہت مختصر لیکن پوری کی پوری زندگی پر محیط، قیامت تک آنے والے ہر مومن، ہر مسلمان کی زندگی پر محیط، صرف حضرت یعقوب تک نہیں، حضرات انبیاء تک نہیں، بلکہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اس کے لیے اس سوال کو سمجھنا اور اس سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور پھر بچوں کی اس طرح تربیت کرنا۔ سوال یہ تھا ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بچوں بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ الفاظ بہت آسان لیکن ذمہ داری بہت مشکل۔ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کو پوجتے آئے ہیں، اللہ کو پوجتے رہیں گے، نہیں، ذمہ داری کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو زندگی میں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی موقع ایسا آئے، کہیں تمہیں مال کا لالچ دیا جائے، کہیں تمہیں عہدے اور منصب کا لالچ دیا جائے، کہیں تمہیں عزت کا لالچ دیا جائے، کہیں تمہیں کرسی کا لالچ دیا جائے، کہیں تمہیں اچھے رشتے کا لالچ دیا جائے اور تم اس عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ مجھے یقین دلاؤ تاکہ میں اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے اپنی آل و اولاد سے یہ سوال کرے تو کیا اسے اس کا جواب یہی ملے گا جو جواب حضرت یعقوب کے بچوں نے دیا تھا؟ اگر یہی ملے گا اور یہ یقین ہے تو مبارکبادی کے لائق ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور بیشتر حالات ایسے ہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ساری محنتیں کرتے ہیں، ساری کوششیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے تو عقیدہ توحید کے لیے، کوشش نہیں کرتے اپنی اولاد کی دینی تعلیم کے لیے، کوشش نہیں کرتے اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے۔ ہمیں اس طرف آنا ہوگا اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ان کے بچوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان آپ مطمئن رہیے، نانا جان، دادا جان آپ اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے پاس چلے جائیے، آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہماری تربیت کی ہے، جو عقیدہ ہمیں سکھایا ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد حضرات انبیاء کرام جس رب کی عبادت کرتے آئے ہیں اسی رب کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دینی جلسے اسی لیے منعقد ہوتے ہیں اور یہ مدارس اور مکاتب کا جال اسی لیے پھیلایا گیا تاکہ ہماری نئی نسل جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور پڑتی جا رہی ہے اس کے عقیدے کو راسخ کیا جائے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہاں ہر فرد، ہر ذمہ دار آدمی جو اپنی اولاد کے لیے دنیا بھر کی کوششیں کرتا ہے، ہر طرح سے ان کی تمنائیں اور آرزویں پوری کرتا ہے، وہ ان کے لیے یہ کوشش کرے کہ ہم انہیں عقیدہ توحید سے وابستہ بلکہ عقیدہ توحید کو ان کے دلوں کے اندر اس طرح مضبوط کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب انہیں اس عقیدہ توحید سے متزلزل نہیں کر سکے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نو نہالوں کے سلسلے میں اس عقیدے کی اور دینی تربیت کے سلسلے میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خواب داہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ آپ تھے جناب حضرت مولانا شاکر فرخ صاحب ندوی ازہری، استاذ عربی ادب مانک مئو۔ الحمدللہ حضرت والا کے والد صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اور حضرت کے صاحبزادے بھی ایسے ہی محنت کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ حضرت والا کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہیں باری تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، حضرت قاری صاحب نے جن حضرات کو جن کے نام جن علماء کرام کے نام آپ نے اشتہارات کے ذریعے یا اعلانات کے ذریعے سنے تھے یا پڑھے تھے، الحمدللہ وہ تمام ہی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، جن میں حضرت الحاج قاری سید احمد صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ سمیہ عیدگاہ روڈ کیلاش پور ضلع سہارنپور، اور اسی طریقے سے جناب حضرت قاری مہتاب صاحب کے استاذ محترم جناب حضرت قاری عبد الرحمن صاحب قرالی، استاذ حفظ المعہد الاسلامی مانک مئو، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان حضرت مولانا اطہر حقانی صاحب ندوی سیکریٹری تنظیم دعوت الحق و جنرل سیکریٹری دارالعلوم دیوبند، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت مولانا محفوظ صاحب ندوی، استاذ المعہد الاسلامی مانک مئو سہارنپور۔ الحمدللہ اور بھی دیگر علماء ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔